بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی باجی آپ کے ساتھ PCOS کا پرابلم ڈسکس کریں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی، آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو ڈیٹیل میں شیئر کروں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں کچھ اقدام تو کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگے جو منتھلی سائیکل ڈسٹرب ہونے کے بعد یہ انفرٹیلیٹی میں چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ بہت اس کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ کیوں ہوتی ہے، لیکن یہ اکثر میں نے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کیا، میں نے سنا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے بائی برتھ لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کو سب سے پہلے تو آپ نے جج کیسے کرنا ہے کہ آپ کو PCOS ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی بچی جوان ہوتی ہے اور اس کا سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کیا آیا وہ منتھلی طور پہ اس کا یہ سسٹم کنٹینیو ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا سا یہ بات کلک کرنی چاہیے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیز منتھلی طریقے سے نہیں ہو رہی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں آپ کی بیٹی کا ویٹ گین ہوگا اور ایکنی کا مسئلہ سٹارٹ ہوگا اور فیس کے اوپر ہیئر گرو سٹارٹ ہوگا۔ اس لیے آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کنسلٹ کریں۔ اس کے بعد ڈاکٹرز بھی آپ سے سب سے پہلے کہیں گے کہ ہارمونز کا مسئلہ ہے، ہم میڈیسن دیں گے، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ جو نیڈ ہے آپ کو ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز کر کے آپ اپنی اوبیسٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہیں ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی اوبیسٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کا ویٹ بہت زیادہ گین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اندر چربی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ چربی بہت زیادہ بن جاتی ہے تو پھر ان میں انفرٹیلیٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اس بیماری سے بچائے، جیسے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ بن جاتا ہے اور معاشرے میں بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ جب وہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کی زندگی بہت مشکل میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ یہ اپنی مائیں اپنے بچوں پہ بہت زیادہ فوکس کریں۔ اور میں نے اکثر ڈاکٹر سے اور بچوں سے کنسلٹ کیا تو مجھے یہی پتہ چلا کہ اس بیماری کو ڈاکٹرز تو ضرور کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بیماری آپ کے ہاتھ میں بھی ہے کہ آپ نے اسے ایکسرسائز کے ذریعے اپنا ویٹ کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے اور آپ نے فروٹ بھی استعمال کرنے ہیں، آپ نے ویجیٹیبلز لینی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں سے یہ بھی سنا کہ جب ہماری انہیلدی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا لیونگ سٹائل بھی جب خراب ہو جاتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا کوئی صحیح ٹائم نہیں ہوتا، تو بھی یہ بیماری ہمارے ہارمونز ڈسٹرب کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو ہر جگہ روٹین بن گئی ہے کہ سب دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ صبح اٹھو، دھوپ کی کرنیں لو، دھوپ میں بیٹھو اور صبح سویرے اٹھنے میں برکت اور صحت ہے۔ ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں جس کی وجہ سے ان بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپنی لائف سے یہ چیزیں نکالنی ہوں گی، ہمیں اپنے آپ کو خود بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ بیماری جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی، یہ پرولونگ ہوتی ہے اور یہ رہتی ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ، اپنی خوراک پہ اور اپنے لائف سٹائل پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز کے پاس جب بھی جائیں وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں۔ تو اس کی ایک تو ریمیڈی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں نے اکثر بڑوں سے سنا ہے کہ میتھی دانے کا قہوہ اس میں بہت پیا جاتا ہے۔ کسی بزرگ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میتھی کا استعمال بھی بہت کریں، کیونکہ میتھی جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میتھی کا استعمال کرو، کیونکہ اگر میری امت کو اس کی افادیت معلوم ہو جائے تو وہ سونے کے بھاؤ اس کو خریدے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قدرتی اشیاء میں ہماری بیماریوں کے بہت سے علاج رکھے ہیں، بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ سورۃ رحمان سنیں، آپ کو پتہ ہے سورۃ رحمان جو ہے کینسر والے لوگوں تک کو فائدہ، ہر طرح کی بیماری سے، لوگ وینٹیلیٹر سے اترتے دیکھے میں نے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہے، اللہ کے پاس سب بیماری کا علاج ہے، ہم بے بس ہیں، وہ بے بس نہیں۔ اس لیے پلیز آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ کی بچی جب بھی اس بیماری کا شکار ہو اور آپ اس کے بعد ڈاکٹرز کے دکھانے کے بعد اس کے لائف کو بھی چینج کریں اور اللہ تعالیٰ کا ورد بھی کریں، حضرت رحمان کا پانی دیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت شفا ہے، وہ اندر سے بھی انسان کو ایسی بیماریوں سے بچا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ پوری کتاب ایک شفا ہے، اس لیے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کی جو ول پاور ہے اس کو کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ کو چینج کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، اس لیے آپ اپنی طرح سے پوری کوشش کریں۔ شفا من جانب اللہ ہے، اور اپنے آپ کو آپ اچھے اسٹائل میں اچھی طریقے سے جئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس فرٹیلیٹی کا جو مسئلہ ہے اسے نکالے اور سب کو اپنے گھروں میں سکون دے، اور ہماری بچیوں کو اس مسئلے سے دور کرے۔ اور ہماری بچیوں کو چاہیے کہ جو اس چیز کا شکار ہیں وہ اپنے وزن پہ بہت زیادہ فوکس کریں اور اپنی خوراک پہ بہت زیادہ فوکس کریں اور سورۃ رحمان پڑھیں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی باجی۔